حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں شریعت کے مقرر دنوں میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادات کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں۔ یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا یعنی استطاعت کے باوجود نہ گیا تو بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے، راستے کا سامان اور سواری کا انتظام۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، صحیح بخاری۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، صحیح مسلم۔ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو، لیکن یہ فرض زندگی میں ایک بار ہے، اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے الحج مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع، حج ایک بار ہوتا ہے اور جو زیادہ بار کرے وہ نفل شمار ہوگا۔ فریضے کی ادائیگی کسی اور طریقے پر نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کی شادی کروا کے یا کوئی یتیم خانہ کھول کے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ حج کا فریضہ حج کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے، اس لیے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایک موقع ہے، اور اس کو اس کے موقع پر کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس موقع پر وہ کام نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے پھر اور بہت سی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور وہ خرابیاں جب عام ہو جاتی ہیں تو یتیم خانے بھی بند ہو جاتے ہیں اور باقی نیکی کے کام بھی بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش آنے سے پہلے فریضہ ادا کر لینا چاہیے، دوسری نیکیاں اپنی جگہ لیکن فریضہ اپنی جگہ، اور باقی اپنی صحت، سلامتی، خیر اور عافیت اور بھلائی، دعاؤں کی قبولیت اور دیگر فوائد کے لیے انسان جب بھی اسے اللہ تعالیٰ استطاعت دے، موقع ہو، تو وہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔